بن میں نے مانا ہے میرا بس یہ نعرہ ہے، میں کرتا ہوں یہ اعلان، جو بن مجھے پیارا ہے، جو بن والا دی روحان کا مولا دی قدردان، زائدانا میں شما دان بیانو وارثان۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم معزز سامعین حضرات، کل ہماری ایک آڈیو ویڈیو کی صورت میں جناب علی نواز صاحب کے غلط مسئلے کے متعلق آئی تھی، اور آج انہوں نے اس کا جواب دینے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، اور اپنے اعلیٰ حضرت مولانا مرزا خان صاحب بریلوی کی طرح دجل و فریب کی انتہا کر دی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس قدر لا علم آدمی ہیں اور اس قدر جاہل آدمی ہیں، چونکہ انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں مولانا ڈیزل لکھے، لہذا اب ہم بھی علمی انداز اور جو علمی وقار ہوتا ہے اور گفتگو کے دوران جو ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے اس کو باقی رکھنے پر اب شاید مجبور نہ ہوں، اس لیے ہم ان کے لیے بالکل جاہل بلکہ اجہل بلکہ جہل مرکب کا لفظ استعمال کریں گے۔ ایک تو ہو بھی جاہل اور پھر اپنی جہالت کو جہالت بھی نہ سمجھے، تو وہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے کہ میرے ہی دیے ہوئے حوالے واپس میرے خلاف مجھ ہی پر پڑ رہے ہیں، جیسے کہ آگے انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ ایک آدمی کو کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو خاموشی میں بہتری ہے، جب تک آدمی بولتا نہیں اس کی جہالت واضح نہیں ہوتی، تو آپ خاموشی اختیار کرتے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ شاید ان تک بات پہنچی نہیں، مسئلہ ان تک پہنچا نہیں، مسئلہ ان کے سامنے واضح نہیں ہوا، لیکن آپ نے جواب دے کر اپنی جہالت دجل اور فریب پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے احمد رضا خان بریلوی کی گندی ذہنیت اور گندے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی گندے اخلاق کا مظاہرہ کیا جو احمد رضا خان بریلوی اپنی کتابوں میں کرتا تھا کہ علماء اہل سنت کے نام بگاڑتا تھا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام مولانا ڈیزل رکھا۔ اگر ان میں غیرت ہے، حیا ہے، شرم ہے تو واضح کرے اور ثبوت دے، شرعی ثبوت کہ انہوں نے ڈیزل کس بنیاد پر کہا۔ اگر تو اس لیے کہ آپ جیسے بدعتی اور آپ جیسے نالائق ان کو مولا ڈیزل کہتے ہیں، تو احمد رضا خان کو بھی لوگ بدعتی کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بلکہ احمق رضا بھی کہتے ہیں، الیاس قادری کو مداری کہتے ہیں، ان کو بھی پھر مانو۔ آپ کے اشرف جلالی اور خادم رضوی نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ نہیں بولا، لہذا اس کے جواب میں اگر ہم احمد رضا خان بریلوی کو احمق کہہ دیں، احمق رضا بریلوی کہہ دیں، الیاس قادری عطاری کو ہم الیاس مداری کہہ دیں، خادم رضوی کو لنگڑی سرکار کہہ دیں، گالیوں والی سرکار، لنگڑی سرکار، اور آپ کو ہم علی نواز کی جگہ کوئی شیطان نواز کہہ دیں اور کوئی جو ہے وہ کوئی اور نام دے دے، تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہے گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو، لیکن ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ یہ گندی تربیت اور یہ گندے اخلاق آپ کو ملے، ہمیں نہیں ملے، ہم آپ کو پھر بھی مولانا علی نواز ہی کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، مولانا علی نواز نے کہا جی میرا نام صحیح نہیں لیا، کیسے اپنا بھلکڑ آدمی ہے، تو گزارش ہے کہ آپ کی اوقات کے اور آپ کو جانتا کیا۔ حقیقت یہ کہ میں نے تو آپ کا نام بھی پہلی دفعہ سنا، آپ کی ویڈیو بھی پہلی دفعہ دیکھی جب ساتھی لے کر آئے، اس لیے غیر معروف آدمی کا نام اگر ذہن میں نہ آئے تو یہ کوئی بھلکڑ ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور ہمارا اپنے بارے میں یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل حافظ الحدیث ہے کہ ہمارے سامنے جو ہوگا ہم بالکل ہمیں حفظ ہو جائے گا، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے۔ آپ کو اس پر پھلکڑ کا فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے آلت کی قبر کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کے بارے میں خود آپ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 1400 سال کی کتابیں بالکل حفظ تھی، یاد تھی، اور حافظے کا یہ حال تھا کہ ایک سطر اور ایک نقطہ بھی غلطی نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت صاحب کے المیزان امام احمد رضا میں، فیضان رضا، ملفوظات اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لکھتے لکھتے سر کے اوپر چشمہ تھا، وہ چشمہ ہی بھول گئے، چشمے انہیں یاد نہ رہا، چشمہ ڈھونڈتے رہے، پھر کچھ دیر بعد خیال ہے کہ اوہ چشمہ تو میرے سر کے اوپر ہے۔ تو ایسے پھلکڑ آدمی کو کہ جس کے اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی چیز کا پتہ نہ ہو، اس کو تم نے امام اہل سنت بنایا ہوا ہے اور اس کے فتووں کی بنیاد پر پوری دنیا کو کافر کہتے ہو۔ یہ تو سر کے اوپر ہے، سر کے اندر جو پھلکڑی تھی اس پر تو میری پوری 1400 کی صفحوں کی کتاب ہے، نواب رضا خان بریلوی حیات و خدمات، یہ ایک حوالہ دیا ہے۔ آپ اس کو مان کر جب احمد رضا خان پر پھلکڑ کا فتویٰ لگا دیں گے تو پھر میں انشاءاللہ آگے مزید حوالے بھی آپ کو دوں گا، لیکن جب آپ نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر مزید حوالے ہم کیوں دیں؟ یہ ایک ہی کافی ہے احمد رضا خان کو پھلکڑ ثابت کرنے کے لیے آپ کے فتوے سے۔ اب آپ کی ذرا پھلکڑی دیکھ لیں کہ آپ خود کتنے پھلکڑ آدمی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ آپ نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی سابقہ ویڈیو میں اس خواب کی بنیاد پر نہ کسی کو گستاخ کہا، نہ کسی کو کافر کہا، حالانکہ وہ جو آڈیو کال آپ میری پیش کر رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر، اس کے اندر میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے کہ یہ گستاخی ہے؟ آپ نے کہا جی،
خود میری آڈیو پیش کرے اپنی ویڈیو کے اندر جس پر میں نے گستاخی کا پوچھا تو کہہ رہے جی، اور یہ اتنا پھلکڑ آدمی ہے، بلکہ اتنا پھدو آدمی ہے اور اتنا پھدکڑ آدمی ہے، پھدکڑ ایک کبھی ادھر پھدا کبھی ادھر پھدا، ایک جگہ پھنسا پھر دوسری جگہ پھر پھنسا دوسری، اتنا پھلکڑ آدمی ہے کہ میری آڈیو اپنے سامنے یہ چلا رہا ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو پچھلی آڈیو میں اگر آپ نے گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا تو اس میں تو لگا دیا، تو پھلکڑ آپ ہوئے اور میں ہوا۔ اور یہ آپ کی عجیب فتوے کہ ایک جگہ آپ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، دوسری جگہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب ایک شے گستاخی ہے تو پھر انکار کیوں کیا، اور ایک شے گستاخی نہیں ہے تو پھر اس بات کیوں کیا؟ اس کا جواب آپ مجھے دیں گے۔ آگے چلیے، دوسری بات ہے آپ اس خواب کو گستاخی قرار نہیں دے رہے، حالانکہ کاشف اقبال مدنی جو آپ کے مسلک کے مناظر نام نہاد، انہوں نے تو دیوبندیت کے بطلان کے انکشاف میں ان کو دیوبندی کھاتے میں ڈالا ہے، دیوبندیوں کی گستاخیوں کے کھاتے میں ڈالا ہے۔ تو آپ سچے یا آپ کے مناظر سچے؟ اب آگے آئیے، آپ نے کہا کہ ہر وقت بندے کے پاس مناظر وقت نہیں ہوتا، مناظرے کا موڈ نہیں ہوتا، اور میں اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا تھا، مقالہ لکھ رہا تھا۔ بالکل ہم آپ کی اس بات سے 100% متفق ہیں کہ ہر آدمی کے پاس ہر وقت بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن اصل میں ہمارا تجربہ ہے، اور تجربہ ہوتا ہے، جو مجربات ہوتے ہیں، آپ نے خیر پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اگرچہ مجھے امید نہیں، وہ قیاس برہانی کی قبیل سے، یعنی اس سے نتیجہ یقینی حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ از قضایہ یقینیہ میں سے ہے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے آج صرف آپ کو فون نہیں کیا، آپ سے پہلے میری عادت ہے، میں نے جس کے بارے میں بھی کوئی ویڈیو بیان کرنا ہوتا ہے یا کوئی جواب دینا ہوتا ہے، پہلے میں خود اس سے رابطہ کرتا ہوں، اس کے سامنے مسئلہ رکھتا ہوں، اس سے مسئلہ نکلواتا ہوں، جب وہ نہیں کر پاتا پھر میں اسے آگے دیتا ہوں۔ آپ سے پہلے میں قریباً آپ کے مسلک کے ہر معروف آدمی سے بات کر چکا ہوں۔ حنیف قریشی کو لے لو، اپنا جناب جی یہ جو سردار احمد گورداس پوری کا خلیفہ حسن علی رضوی کو لے لو، اچھا جناب جی، اس کے علاوہ عبدالتواب اچھروی کو لے لو، اس کے علاوہ دیگر کئی نیٹ بھرا پڑا ہے۔ میں آپ کے مسلک کے قریباً ہر معروف آدمی سے بات کر چکا ہوں جن کو دیوبندیوں سے مناظرے کرنے کا چس ہے، اور وہ ہر آدمی یہی، جب اس سے میں بات شروع کرتا ہوں وہ کہتے ہیں بات کریں، اور جب وہ پھنسنے لگتا ہے، جب میں اس کی گردن پر ہاتھ ڈالتا ہوں کہتا ہے میں مصروف ہوں، میں مصروف ہوں، بس وقت نہیں، میں بس مناظرے کا وقت نہیں ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میری بات سننے کا وقت ہے، لیکن جب آپ کی گردن پر پاؤں آتے آپ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فرار ہے نا، فرار ہے۔ اسی طرح آپ نے میرا فون اٹھایا، آپ نے میرے سے 2 منٹ سے بھی چند سیکنڈ اوپر گفتگو کی۔ اگر آپ اتنے ہی مصروف تھے، اتنے ہی مشغول تھے تو آپ نے فون کیوں اٹھایا؟ اور اگر آپ اتنے ہی مشغول تھے تو آپ نے 2 منٹ سے کچھ اوپر تک گفتگو کیوں کی؟ جب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آگے 1-2 منٹ میری گفتگو اور بھی سن لیتے۔ میں نے کون سا آپ سے گھنٹہ 2 گھنٹہ لگانا تھا، اور میں نے آگے واضح کر دیا تھا کہ میں آپ کی اصلاح کے لیے مسئلہ بیان کروں۔ آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا، آپ ایک گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ جس گستاخی کے فتوے کی روح سے آپ کے اپنے اکابر کافر ہو رہے ہیں، اور حدیث ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کافر ہے کہ وہ، یا اگر کافر کہنے والا کافر خود بندہ کافر ہو جائے گا، اتنا شدید گناہ ہے۔ تو کیا آپ کی اصلاح اور آخرت یہ اس سے تھیسس پی ایچ ڈی کا تھیسس زیادہ اہم تھا؟ آپ کو جتنی بھی مصروفیات ہوتی آخرت سے زیادہ وہ قیمتی نہیں تھے؟ آپ مجھے کہتے بالکل حضرت میری مصروفیات تو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ میری اصلاح کریں اور میں نے مسئلہ غلط بیان کیا، اور اتنا غلط مسئلہ بیان کیا کہ میرے اپنے لوگ جہنم جا رہے ہیں، تو بالکل آپ میری اصلاح کریں۔ یا آپ مجھے کہتے بھائی میں اس وقت بہت مصروفت میں آپ کی بات سنوں گا، آپ فلاں وقت میں مجھ سے بات کر لیں، لیکن آپ نے فون ہی کاٹ دیا، آپ نے تو مجھے ٹائم نہیں دیا۔ تو یہ ہو گئی ایک بات۔ لے مصروفیات صرف بہانہ ہے، اصل بہانہ تھا کہ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آگے والا کوئی آپ کی طرح عامی نہیں ہے بلکہ صاحب علم آدمی، اور اب وہ میری گردن پکڑے گا، تو آپ نے کہا جان یوں ہی چھوڑا، کیونکہ میرے پاس جواب تو ہے نہیں، اس لیے کہ جواب اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ اپنی اس ویڈیو کے اندر جواب دیتے، اس لیے آپ نے فون کاٹ لیا۔ یہ ہو گیا آپ کی بات۔ اب آئیے آپ کی اصل باتوں کی طرف۔ تو ساری آپ کی جو فضولیات ادھر کی تھی، مجبوراً مجھے اس کا جواب دینا پڑا۔ آپ کی اصل بات، آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں کسی اور کی صفت میں دیکھ لیا تو اس سے مراد نہیں کہ کسی اور کی شکل میں دیکھ لیا، بلکہ مراد یہ کہ حضور علیہ السلام کی جو صفت تھی اس کے علاوہ دیکھا، اور وہ بھی حضور ہی تھے، جیسے سفید داڑھی میں دیکھ لیا، لمبے قد میں دیکھ لیا، چھوٹے قد میں دیکھ لیا۔ میں حیران ہوں کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور پتہ نہیں عقل سے کام کیوں نہیں لے رہے، اور ظاہر اگر آپ عقل سے کام لیتے تو آپ بریلوی تھوڑے ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ جو صفت معروفہ پر کسی نے کسی کو نہیں دیکھا، صفت معروفہ کے علاوہ دیکھا، تو بعینی وہی شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کا جواب ہے۔ مثلا علی نواز صاحب، آپ کی کالی داڑھی ہے،
اور آپ نے پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، واسکٹ بھی پہنا ہوا ہے۔ اب میں کہوں جی میں نے علی نواز صاحب کو دیکھے، کوئی مجھ سے پوچھے بھائی بتائیں آپ نے کیسے دیکھا ہے، میں کہوں جی اس کی تو داڑھی نہیں تھی، یا داڑھی تھی لیکن سفید داڑھی تھی، پگڑی کی جگہ وہ جو تعلق قادر صاحب وہ ایک انگریزی ہیٹ پہنتے وہ پہنا ہوا تھا، یا وہی نہیں پہنی ہوئی تھی، اور جی شلوار قمیص کی جگہ لنگی پہنی ہوئی تھی، اور جی وہ تو کوئی 15-16 فٹ کے آدمی تھے، تو کوئی اس کو مانے گا کہ میں نے علی نواز کو دیکھا ہے؟ کوئی آدمی بھی یہ بولے گا کہ جی آپ نے تو علی نواز ہی کو دیکھا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہے، کوئی عقل مند مجھے اس کا جواب دے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی کسی اور صورت کسی اور صفت میں دیکھا تب بھی حضور کو دیکھا، میں اس پر مثالیں دے رہا ہوں۔ ایک شخص کے میں نے پاکستان کا جھنڈا دیکھا ہے، میں سے پوچھا تو بتایا آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ وہ کہ جی اس کا جھنڈے کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے اور اندر جو ہے کسی شیر کا نشان ہے۔ میں کہوں گا اللہ کے بندے یہ کیسا پاکستان کا جھنڈا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کا جھنڈا تو جو معروف ہے وہ ہرے رنگ میں ہے، اس کے اندر چاند ستارہ ہے، سفید رنگ ہے۔ پتہ چلا آپ نے پاکستان کا جھنڈا نہیں دیکھا۔ سوال ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا قد اس نے دیکھا نہیں، حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نہیں، حضور نے کی داڑھی کالی تھی اور جیسے روایتوں میں آتے ہیں 5-6 کچھ بال سفید تھے، اس نے پوری سفید داڑھی دیکھی، تو حضور کو کیسے دیکھ لیا؟ اس کا جواب یہ کہ حضور کی مثالی صورت کو دیکھ لیا، حضور کو نہیں دیکھا۔ جو صورت حضور کی وفات پر تھی اس کو نہیں دیکھا، ایک اور صورت میں حضور ان کے پاس آئے۔ یہ عالم مثال ایک پورا عالم ہے۔ اگر آپ کو کبھی حجت اللہ بالغہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، جو انشاءاللہ نہیں ہے، ورنہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے کہ آپ نے حجت اللہ بالغہ پڑھی ہے، میں مان لوں گا اور میں آپ سے معافی بھی مانگوں گا، میں نے آپ پر جھوٹ بہتان بند ہے، نہیں پڑھی آپ نے، مجھے پتہ ہے نا۔ جو آدمی فتح الباری اور عمدۃ القاری جیسی کتابیں اپنے شیخ العزیز غلام رسول سعیدی کی اردو شروحوں سے پڑھ رہا ہو اور اس کو اتنی بھی حیا نہ آ رہا ہو کہ میں اپنے گھر کا حوالہ اپنے گھر کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، تو اس نے حجت البالغہ جیسی علمی کتابیں اور بات کی کتابیں کہاں سے پڑھی ہوں گی؟ انہوں نے عالم مثال کا پورا ایک عالم لکھا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو اصل آدمی ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ اسی کی صورت میں ایک اور مثالی صورت پیدا کر دیتا ہے، اسی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، اور اس سے کام لے لیتا ہے، جیسے فرشتوں سے اللہ کام لیتا ہے۔ تو یہی اس حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو حضور علیہ السلام کی صورت تھی، اس صورت میں اگر آپ نے کو کسی نے دیکھا تو آپ کی حقیقی صورت کو دیکھا ہے، آپ کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ ہی کو دیکھا ہے۔ اور اگر اس صفت جو آپ کی صفات تھی، یعنی جو صورت تھی، اس لیے کہ صورت کا ہونا یہ اس قبیل صفت ہے، اس قبیل ذات نہیں ہے، تو جو صورت کے علاوہ دیکھا تو اب وہ مثالی صورت ہے، اب وہ صورت من ای صورت فرزت، کوئی بھی صورت ہو، خواہ وہ سفید داڑھی والی صورت ہو، خواہ وہ لامبے قد والی صورت ہو، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب والی صورت ہو، یا خواہ کسی اور کی صورت ہو، تو حضور علیہ السلام آئے تو تھے لیکن اپنی وفات والی صورت میں نہیں بلکہ مثالی صورت میں آئے تھے۔ وہ مثالی صورت کبھی جیسے علامہ نووی کا آپ نے حوالہ پیش کیا، کبھی سفید داڑھی میں ہوگی، وہ علامی اب خدا جانے سفید داڑھی والا کون ہوگا، لیکن حضور کی مثالی صورت ہے، اور کبھی جیسے میں کہہ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں دیکھا ہوگا۔ تو علامہ نووی میرے خلاف تو بات نہیں کر رہے ہیں، میں وہی بات کریں جو میں نے نقل کی ہے۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنی تھوڑا کسی اچھے آدمی، بلکہ میرے پاس ہی آ جائیں، آپ جیسے نالائق چند اور شاگرد بھی میرے ہیں بیچارے جو آئے ہوئے ہیں آپ ہی کا مسلک چھوڑ کر، آپ میرے پاس آئیں، مجھ سے پڑھیں، کچھ سمجھیں کہ ہوتا کیا ہے، کتابیں ہوتی کیا ہیں، عبارتیں ہوتی کیا ہیں، ان کو پڑھنا کیسے ہے، سمجھنا کیسے ہے۔ اگلی بات کی طرف آئیں، آپ آگے چلیے۔ انہوں نے فتح الباری کا حوالہ پیش کیا، کہتے ہیں جی ساجد صاحب نے کہا کہ آپ نے فتح الباری نہیں پڑھی، تو یہ فتح الباری میرے پاس ہے، خدا کا خوف کرو یار، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو۔ مولوی صاحب آپ نے کیا میں اپنی طرح جاہل سمجھا ہوا ہے؟ فتح الباری اردو میں کب سے آئی ہے میرے بھائی؟ یہ کیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ پاکستان کے مدرسے سے فارغ تھے کیا؟ اپنے شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی کی شرح مسلم، حضرت ہم تاڑنے والی نگاہ رکھتے ہیں، آپ کی طرح دودھ پیتے دانت ابھی ہمارے نہیں ہیں تحقیق کے میدان میں، ہمارے دانت مضبوط ہو چکے ہیں، ہمارا میدان ہی تحقیق کا میدان ہے، اور ہمارا میدان ہی بریلویت کی تحقیق ہے۔ غلام رسول سعیدی کی شرح مسلم اٹھا کر وہ وہاں سے پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیر، اور کہتے ہیں جی میں نے جو کہا تھا نا کہ فتح الباری اور عمدۃ القاری بھی تم نے نہیں پڑھی، واقعتاً نہیں پڑھی ہوتی تو فتح الباری عمدۃ القاری اٹھاتا نا اپنے مولوی کی۔ حالانکہ آپ کے غلام نصر الدین سیالوی عبارات اکابر کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جلد اول میں لکھتے ہیں کہ اپنے مولوی کا حوالہ پیش کرنا نہ برہانی انداز ہے نہ جدری انداز ہے۔ تو اصولاً تو میں نے جو آپ نے دونوں حوالے پڑھے، ایک غالباً بخاری سے غلام رسول سعیدی کی جو شرح بخاری غالباً وہاں سے پڑھا، اور ایک تو پکی بات ہے آپ نے شرح مسلم سے پڑھا جو غلام رسول سعیدی کی شرح ہے، فتح الباری عمدۃ القاری کا حوالہ، دونوں حوالے آپ نے وہاں سے پڑھے، میں اس کے جواب کا پابند نہیں ہوں۔ آپ اصل عربی عبارت پڑھے اور پوری پڑھے،
اور اصل کتاب سے پڑھیں، پوری عربی عبارت پڑھیں، اس کے بعد میں دیکھوں گا۔ لیکن جو آپ نے عبارت پڑھی وہ بھی میرے خلاف نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے کہ وہ عبارت تو میں پہلے عبد الغنی نابلسی کے حوالے سے پڑھ چکے ابن سیرین کی، جو میری آڈیو میں موجود ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ کہ عاصم بن کلیب، میرے لفظ ہیں کہ عاصم بن کلیب سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے جب بیان ہوتا اور حسن کے صفہ لی فذکرت الحسن ابن علی فشبہت فقال رأیتہ، یہ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں میرے بھائی کہ یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اگر اسی صورت میں دیکھا جس صورت میں آپ کی وفات آئی ہے تو آپ نے حضور ہی کو دیکھا، اگر اس کے علاوہ کسی اور صورت میں دیکھا، کسی اور صفت میں دیکھا، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سفید داڑھی میں دیکھا جو حضور کی صورت نہیں تھی، تو بعض جس میں محمد بن سیرین آپ نے حوالہ دیا اور میں نے عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا، اور میں نے وہاں وضاحت بھی کرنی پچھلی آڈیو میں کہ عبداللہ ابن عباس کا نظریہ بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں میں ہیں جو ان کے قائل ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا، کہ اگر حضور کی صفت معروفہ کے خلاف دیکھا۔ اچھا، مزے کی بات ہے جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں یہ بھی میری ہی تائید ہے۔ کیوں کہ دیکھو اس کے اندر ہے کہ وہ جب خواب کوئی بیان کرتا تو اس سے پوچھتے کہ ذرا مجھے صفت بیان کر کہ تو نے کس صفت میں کس صورت میں دیکھا، تو فرماتے فذکرت الحسن بن علی فشبہتہ، میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بیان کیا کہ ان کی طرح تھے، ان سے مشابہ تھے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی اصل اتنی بات تو پکی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی صورت بالکل ان کے مشابہ تھے، میں اس کا مانتا ہوں۔ حضرت حسن کے بھی مشابہ تھے اور حضرت حسن بھی حضور کے مشابہ تھے اور امام حسین بھی تھے، لیکن بالکل حضور علیہ السلام جیسے تو نہیں تھے۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام جو خواب میں آئے وہ خود اپنی صورت میں نہ آئے بلکہ امام حسین کی صورت میں متشکل ہو کر آئے۔ تو دیکھو کسی اور کی صورت میں آگے کہ نہیں آگے، یہ تشبیہ کا لفظ ہی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ جو اصل صورت حضور کی اس میں نہیں تھے۔ لہٰذا یہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے یہ بھی میری ہی تائید میں ہے کہ حضور کسی اور کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، اور آپ نے خود روایت پڑھی کہ امام حسین کی صورت میں آئے تھے۔ تو اگر امام حسین کی صورت میں آ سکتے ہیں تو عقلاً ممکن ہو گیا، تو اب بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں آنے پر محال شرعی کیا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز عقلاً ممکن ہوتی ہے تو وہ سب کے لیے ممکن ہے۔ وہ پھر ایک یہ ترجیح بلا مرجع ہے کہ ایک کے لیے تو امکان ہے دوسرے کے لیے محال ہے۔ جو چیز عقلاً ممکن ہے وہ ممکن ہی رہے گی، محال نہیں رہے گی۔ مجھ سے کبھی فلسفہ اور منطق اور حکمت پڑھ لینا۔ ایک بات تو یہ حوالہ تو میں خود نقل کر چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس ان لوگوں میں ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہے کہ حضور علیہ السلام کو اگر اسی صورت میں دیکھا جس میں وفات ہوئی تو آپ کی شکل ہے، آپ ہی کو دیکھا، کسی اور صورت میں دیکھا تو آپ کو نہیں دیکھا۔ لیکن میں نے آگے کہا وضاحت کی کہ جمہور کے نزدیک یہ نظریہ نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک تو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا جس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ اس کو ہضم کر گئے۔ آپ نے اگر غیرت اور جرت ہوتی تو اپنی مرضی کی آڈیو کاٹ کر پیش نہ کرتے، میں نے جو حوالے پڑھے، جو تحقیق پڑھی، اسے پورا پیش کرتے تاکہ آپ کے سننے والے خود حق اور باطل کا فیصلہ کر لیتے۔ لیکن آپ کو پتہ تھا کہ اگر میں نے مولوی ساجد کی پوری آڈیو بیان کو نقل کیا تو میرا دجل و فریب خود کھل جائے گا۔ آگے میں نے عبد الغنی نابلسی، اس عبد الغنی نابلسی کا آپ انکار کر کے دیکھا ہے، پھر میں آپ کا حال دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ میں نے عبد الغنی نابلسی کا حوالہ پیش کیا کہ فَعُلِمَ أَنَّ الصَّحِيحَ بَلِ الصَّوَابَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ رُؤْيَهُ حَقٌّ عَلَىٰ أَيِّ حَالَةٍ فُرِضَتْ، جس حال میں بھی آپ کو دیکھا، جس حال میں بھی فرض کر لیا جائے، وہ خواہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی حالت کی صورت کیوں نہ ہو، وہ آپ ہی کو دیکھا۔ تو جمہور اس کے قائل ہیں کہ کسی اور صورت میں بھی اگر آپ کو دیکھ لیا تو آپ ہی کو دیکھ لیا۔ تو اب اگر آپ نے محمد بن سیرین کا حوالہ پیش کر دیا کہ نہیں، یا عبداللہ ابن عباس کا پیش کر کے نہیں، تو وہ میرے مخالف تو نہیں، میں تو پہلے اس مسئلے کو اختلافی سمجھ رہا ہوں۔ یہ تو اسے ہو گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا قائل ہے اور کہہ رہے کہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن میں سورہ فاتحہ کا قائل ہوں، اور آپ جواب امام شافعی کا حوالہ پیش کر دیں کہ امام شافعی تو قائل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی مسئلہ اختلافی ہے، امام شافعی بھی اپنی جگہ حق پر ہے، میں بھی اپنی جگہ پر حق ہوں۔ تو بھائی میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے؟ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو کسی اور صورت میں دیکھ لیں تو وہ گستاخی ہے، یہ آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکے۔ میں تو اس مسئلے کو اختلافی سمجھ رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بعض لوگ جیسا کہ ابن سیرین رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضور کی جو صورت وفات والی تھی اس صورت کے علاوہ دیکھا تو پھر آپ کو نہیں دیکھا۔
جبکہ جمہور کا نظریہ یہ ہے، جس کو عبدالغنی نابلوسی نے صحیح بلکہ ثواب کا لفظ کہا، کہ جس صورت میں بھی دیکھو آپ ہی کو دیکھا۔ اور آپ نے جو محمد بن سیرین کے حوالہ پیش کیا جس کو آپ نے صحیح کا سندن، وہ میری تائید میں، کیونکہ وہاں ہے فشبہتہ، میں نے امام حسین کے ساتھ مشابہت دی حضور کو، گویا حضور امام حسین کی شکل میں آئے تھے، امام حسین کی صورت میں آئے تھے۔ او خدا کے بندو، جس کا تم انکار کر رہے تھے کہ کسی اور صورت میں نہیں آ سکتے، اس کا خود صحیح سند کے ساتھ اس بات کر دیا۔ اسے کہتے ہیں عقل سے فارغ بریلوی، اور خیر سے عقل سے فارغ مفتی اور مولانا۔ آگے چلیے ذرا۔ دوسری بات ہے کہ ان دونوں کتابوں میں آگے امام مسلم کا وہی نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ کسی دوسری صورت، یعنی صفت سے مراد صورت ہی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے جو کسی دوسری صفت میں آئے گا، داڑھی سفید ہے، امام حسین کی شکل و صورت میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ حضور کی صورت تو نہیں ہے نا میرے بھائی، صفت بھی تو، صورت بھی تو صفت ہی ہے میرے بھائی، ذات پہ تو داخل نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اس نے حضور ہی کو دیکھا ہے، تو اس کو آپ نے نقل نہیں کیا، کیوں؟ لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ غلام رسول سید نے لکھا نہیں تھا، تبھی آپ نے نقل بھی نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائی خدا کا خوف کریں، اور ان کتابوں کو کم سے کم بنیادی کتابیں، تو جب آپ کسی مسئلے کسی حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں، کم سے کم بنیادی کتابیں تو آپ پڑھیں۔ غلام رسول سیدی تو آپ کے مسلک کا ہے، وہ تو جو دجل و فریب کرنا چاہے کر لے، اس کے خلاف تو آپ کے اپنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے کہ انہوں نے صحیح نظریات پیش نہیں کیے، تفردات کئی پیش کیے۔ اس لیے جو ہے آپ اصل کتابوں کی طرف مراجعت کریں اور ان کو پڑھیں۔ نہیں آتی ہمارے پاس ہے، مجھے فون کریں، میں پڑھا دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مزے کی بات دیکھیں، یہ مجھے کہتے ہیں بھلکڑ، جب کہ حضرت کا اپنا کیا حال ہے۔ حضرت نے پہلے مسلم کے حوالے سے پیش کیا کہ کسی اور صفت میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی داڑھی سفید ہو یا یہ کہ قد لمبا وغیرہ ہو، اور آگے جو عمدۃ الباری کا حوالہ غالباً غلام رسول سیدی کی شرح بخاری سے یا شرح مسلم سے ہے، غلام رسول سیدی کی، ان کی کسی کتاب سے پیش کیا کہ اس نے آپ کو مخالف صورت میں دیکھا تو آپ کو نہیں دیکھا۔ مثال، اس نے آپ کو بہت لمبا دیکھا، 15 منٹ کے بعد آپ کی ویڈیو دیکھی، ان کی ہم یہاں ان کی ویڈیو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ویڈیو پر مجھے ساتھیوں نے بتایا کاپی رائٹ ہے، پہلے ان کے بریلی بھائی ہمارے کئی ویڈیوز ڈیلیٹ کروا چکے ہیں۔ اب شروع میں انہوں نے دیکھا کہ لمبا قد میں دیکھ سکتے ہیں، کسی اور صفت میں داڑھی سفید ہو دیکھ سکتے ہیں، اور اب یہاں عمدۃ الباری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، کسی اور صفت کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتے، یا خدایا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں بھلکڑ صاحب، آپ کی پہلی بات صحیح تھی یا دوسری بات صحیح ہے؟ اگر پہلی بات صحیح ہے تو دوسری بات کے غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر دوسری بات صحیح ہے تو پہلے بات کے غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر دونوں باتیں صحیح تو دونوں تو متضاد ہیں، ایک میں اس بات میں ایک نفی ہے، تو اس بات اور نفی یہ تو اجتماعی نقیضین ہیں۔ یہ آپ جیسے جہل مرکب کے شکار تو اس کو کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، لہٰذا آپ کے اپنے اقوال کی تردید ہے، اور آپ بھلکڑ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے شروع میں کیا کہا بعد میں کیا کہا۔ تو آپ کے اس عمدۃ الباری کے حوالے سے تو کسی اور صفت میں بھی حضور آ ہی نہیں سکتے، حالانکہ آپ نے شروع میں مان لیا کسی اور صفت میں آ سکتے ہیں۔ تو اب تو آپ نے خود اپنے نظریے ہی کو غلط کر دیا۔ تو جب آپ خود غلطی پر ہیں، خدا کے بندے خود غلط ہے، تو دوسروں کو غلط کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ پھر میں نے کہا نا، آپ میری آڈیو یا تو لگائے نہیں، یا لگائے تو پوری لگائے، تاکہ لوگوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو مسئلہ معلوم ہو۔ میں نے آگے شیخ عبدالغنی نابلوسی ہی کے حوالے سے صفحہ نمبر 497، حضرت صاحب اگر کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو خرید لے، مل جاتی ہے، بلکہ یہاں آپ جو دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے عربی کتب کا، اس کی لسٹ مجھے کس نے کل بھیجی ہے، اس میں یہ تاطیر الانام کے 2 نسخے، 2 ایڈیشن ہے الگ الگ مکتبوں کے، وہاں سے منگا لے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ کس نے نہیں کیا، ساری مصیبت تو یہ ہے، تو اس لیے شاید آپ کو مشکلات ہو رہی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 497 میں نے پڑھا، جس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ من را انہو تحول فی صورتہ علیہ السلام، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی صورت حضور علیہ السلام کی صورت میں بدل گئی ہے، حضور علیہ السلام کی صورت میں اپنے آپ کو دیکھ لیا، او لبس ثوبا من ثیابہ او دفع لہ خاتمہ او سیفہ فإن کان طالبا للملک نالہ ودانت الارض لہ وإن کان فی ذل فوان عزہ اللہ۔ اس حوالے کو آپ نے کیوں نہیں پیش کیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اس حوالے کی بنیاد پر جو میں نے تعبیر بتائی مولانا فضل الرحمان صاحب کو خواب میں دیکھنی، وہ تعبیر تو آپ نے بتا دی، اس پہ آپ نے اپنی گندی زبان بھی استعمال کر لی، لیکن یہ جو میں نے اس سے چند منٹ پہلے ہی، چند سیکنڈ پہلے ہی جو میں نے یہ حوالہ پیش کیا، آپ نے اس کو کیوں ہضم کر لیا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو۔
شیخ عبدالغنی نابلوسی، جس کو آپ کیا مرزا خان بریلی امام مان رہے، آپ اس کا انکار کریں، پھر میں حوالے دیتا ہوں کیسے دیتا ہوں۔ وہ تو کہہ رہے اگر کسی اور نے حضور علیہ السلام کسی اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی صورت میں دیکھ لیا، اس نے دیکھا اس کی شکل بدل گئی حضور کی صورت میں، کیا فتویٰ ہے میرے بھائی، کیوں کھا گئے؟ پھر مزے کی بات یہ، آپ تو کہتے ہیں کہ خواب میں بھی حضور کی صورت نہیں آ سکتا۔ اور ایک اور مزے کی بات، یہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں کہ بار بار وہ حدیث، یہی اصل مسئلہ اختلافی بنا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، یہ حصہ بھی حدیث کا میری دلیل ہے، اس لیے کہ یہاں آیا ہوا ہے کہ شیطان میری مثالی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ تمثل کی نفی ہے، تمثل کی، گویا اصل صورت میں تو آ بھی نہیں سکتا، مثالی صورت اصل صورت نہیں ہوتی میرے بھائی۔ آپ کو میں نے کہا حجت البالغہ میں عالم مثال دیکھے، عالم مثال یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے اسی کی شکل و صورت میں ایک اور جسم پیدا کر دیا جاتا ہے، یا اس سے مختلف شکل و صورت میں ایک اور جسم پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری مثالی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا، یہ تو میری دلیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اور صورت حضور کی مثالی صورت، جس میں امام حسین کی صورت ہو سکتی ہے، سفید داڑھی والی کوئی صورت ہو سکتی ہے، لمبے قد والی صورت ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ حضور کی صورت نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ پھر کوئی اور شخص ہے، کوئی اور ذات ہے جس کو آپ نے دیکھا۔ تو حدیث میں ہے کہ شیطان وہ تمثیلی، وہ مثالی صورت بھی میری اختیار نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کسی اور کی صورت میں آپ آئیں تو وہ آپ کی مثالی صورت ہے، اور وہ آپ ہی کی مثالی صورت ہے، اس لیے کہ شیطان آپ کی مثالی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ ظالمہ، میرا مسئلہ تو شروعات کو ایک طرف رکھ، خود حدیث جو تو پڑھ رہا ہے اس حدیث سے بھی میرا مسئلہ ثابت ہے، لیکن میں کہتا ہوں چل یار، میں تیرا مسئلہ قبول کرنے کو تیار ہوں، تیرا مسئلہ ماننے کو تیار ہوں، بات ختم۔ امام مسلم کو بھی ایک طرف رکھ، فتح الباری کو بھی ایک طرف رکھ، عمدۃ القاری کو بھی ایک طرف رکھ، تاثیر الانام کو بھی ایک طرف رکھ، وہ جس سے تو اردو کتاب سے پڑھ رہا ہے غلام رسول سیدی کی کتاب ہے یار، ان کو بھی ایک طرف رکھ، اپنے گھر کی طرف آؤ نا۔ مولانا آپ نے اپنے گھر کے حوالے کیوں ہضم کر لیے؟ کیوں کھا گئے اسے؟ کیوں لوگوں کے سامنے آڈیو پیش نہیں کی؟ ذرا انصاف پرور بنے، لوگ آپ سے رابطہ بھی کر رہے ہوں گے، کوئی حیا بھی دلا رہے ہوں، کوئی شرم بھی دلا رہے ہوں گے، اللہ کو بھی منہ دکھانے مرنا بھی ہے۔ میں تو آپ کی ہر بات نقل کر رہا ہوں، آپ کی میں ویڈیو نقل کرتا اپنی بات کے ساتھ اور پوری ویڈیو پیش کرتا، لیکن کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے، ورنہ وہ اس کے ٹکڑے پیش کرتا، جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے آپ کی ایک اور ہم مسلک کے بندے کی ویڈیو کاٹ کے پیش کی اور ساتھ میں جواب ہمارا ساتھی دیتا رہا، تو اس نے کاپی رائٹ مار کے پوری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ ہاں، میں نے اگر آپ کی کوئی بات نقل نہ کی ہو تو آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کی بات کا غلط مفہوم نقل کیا ہو آپ بالکل مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ میری پوری بات نقل کرے اور میرے پورے حوالے نقل کرے، رکھے ایک طرف اس حدیث کا کیا مطلب ہے کیا مطلب نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خواب میں بھی کسی اور کی صورت میں نہیں آ سکتے، میں نے آپ کے گھر کے جاگتے کے حوالے پیش کیے، وہ کہاں گئے؟ ان کا کیا جواب ہے؟ میں نے آپ کے الیاس قادری کا تذکرہ صدر الشریعہ کا حوالہ پیش کیا، اس کا سکین بھی ہماری ویڈیو میں لگا ہوا ہے، جس میں شاہ عالم کی صورت میں جاگتے میں حضور علیہ السلام ان کی صورت میں آ بھی رہے، سبق بھی پڑھا رہے۔ لگاؤ نا کفر کا فتویٰ، لگاؤ نا گستاخی کا فتویٰ، لگاؤ نا ناجائز کا فتویٰ، بناؤ نا ایک ویڈیو، کیوں نہیں بناتے میرے بھائی؟ کیوں اس حوالے کا جواب دینا میرے بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کا جواب نہیں آیا تو اس کے ہضم کر لو، اور لوگ اپنے جاہل ماننے والوں کو میں اندھیرے میں رکھو؟ ان تک میرا پیغام تو پہنچاؤ کم سے کم یار، اتنی ہمت تو کرو کہ اگر تم مجھے باطل پہ سمجھتے تو میرا باطل قول ہی پہنچا دو میرے بھائی، باطل ہے اس کو تھوڑی وہ مانیں گے، پتہ چلا دل میں آپ کے بھی چور ہے۔ اگلا والا یہ آپ کی دیوان محمدی صفحہ نمبر 146 کا، تفسیر والضحیٰ تجلی فرید کا، تصویر مصطفیٰ نظارہ فرید کا۔ میرے پیر فرید کا نظارہ کرو گے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ملے گی معاذ اللہ۔ حضرت صاحب آپ تو کہتے کہ خواب میں بھی حضور کی صورت میں کوئی نہیں آ سکتا، یہاں جاگتے میں پیر فرید حضور کی تصویر بنا ہوا ہے، فتویٰ لگائیں، ہمت کریں، آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا میرے بھائی، عشق مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، اور آپ اس کو میرے ساتھ کال میں گستاخی مان چکے ہیں۔ آگے چلیے، یہ دیوان محمدی کا ایک اور حوالہ، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا جلوہ گر ہے، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، الیاذ باللہ، صفحہ نمبر 201 دیوان محمدی۔ حضرت صاحب، مولانا صاحب، آپ تو کہتے کہ خواب میں بھی حضور کسی کی صورت میں نہیں آ سکتے، جبکہ آپ کے پیروں کی تصویریں بھی اللہ سے ملتی ہیں معاذ اللہ۔ اللہ کی بھی کوئی تصویر ہے جس سے آپ کے پیر صاحب کی شکل ملتی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیں گے آپ جواب، اور پھر آپ گلہ بھی کرتے ہیں کہ آپ منافقت کرتے ہیں، تو یہ منافقت تو ہے نا کہ آپ کے گھر کے حوالے آئیں تو آپ اس کو ہضم کر جائیں،
میں شیخ عبدالغنی نابلسی کی تعطیل الانام دوں، اس کا حوالہ دوں، آپ اس کو ہضم کر جائیں، میں باقاعدہ خواب کی تعبیر بتاؤں، اس کو ہضم کر جائیں، اور جہاں تھوڑی بہت تعویل آپ سے ہو سکتی اس کو آپ نے فوراً پیش کر دی، اور بڑے میری آڈیو بھی پیش کر دی لوگوں پر یہ تاثر دینے کی کہ میں دیکھو میں تو اتنا انصاف پرور ہوں کہ پوری بات بھی نقل کر رہا ہوں، آپ میں ہمت ہے تو یہ حوالے نقل کر کے جواب دیں، پھر میں دیکھوں کتنے پانی میں۔ آگے چلیے، ذرا زبردست حوالہ ہے، سنیے ذرا، یہ ہے ان عاشقوں کا اصل چہرہ، یہ آپ کا ماہنامہ استقامت کانپور مئی 1983 ہے، صفحہ نمبر 124 ہے، مفتی اعظم ہند نمبر ہے، ذرا اس رسالے کا انکار کر کے دیکھیں، پھر ذرا میں اس کی تائید پیش کروں گا، آپ کے پاس ہوگا بھی نہیں رسالہ تو انکار کہاں سے کریں گے۔ سنیے ذرا مصطفی رضا خان بریلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے گھر والے، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محفل میں بیٹھنے سے رسول کریم کی محفل میں بیٹھنے کا اجر ملے گا، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، سنتے جائیں کفریات، جن سے مصافحہ کرنے سے نبی کریم سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملے گا، جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی یہ شان ہوگی گویا اس نے نبی کریم کی اقتداء کی، جن کا چہرہ 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 دیکھے تو نبی کریم کا چہرہ یاد آ جائے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہاں حضرت کو خواب کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جاگتے میں کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کا چہرہ دیکھو تو حضور کا چہرہ یاد آ جائے گا، حضور ہی کے جیسا چہرہ ہے، معاذ اللہ۔ حضرت صاحب کوئی ہمت کریں، کوئی مہربانی کریں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ منافقت کا دعویٰ، عشق رسالت کا دعویٰ، آپ جاہلوں کا ٹولہ ہے، بغض دیوبند آپ کے اندر بول رہے، پھر آپ کہتے ہیں میں غلط بات کہہ رہا ہوں۔ بھئی جو گناہ آپ میرے سر پہ ڈال رہے ہیں اس سے بڑھ کے گناہ بلکہ صریح کفر آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ اس کو ہضم کر جاتے ہیں، تو پھر یہ دجل و فریب نہیں ہے، پھر دھوکہ و فراڈ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ تو مجھے جواب دینا۔ اب آئیے، آپ نے جو مولانا ڈیزل کے حوالے سے جو بکواسات کی، اب ان بکواسوں کا میں کیا جواب دوں؟ عوام کہتے تو عوام تو کہتے کہ خادم رضوی چور تھا، عوام تو کہتے کہ الیاس اتاری نشئی ہے، عوام تو کہتے کہ آپ زانی ہیں، عوام تو یہ میں 2-3 بندوں کو جمع کر لوں گا، وہ کہیں گے جی مفتی علی نواز زانی ہے، شرابی ہے، بدفعل ہے، بد کردار ہے، آپ مان لیں گے؟ ارے ان پر تو یہ الزامات آج حکومت صاحب، اور اگر حکومت میں رہا تو کیا کون سا جرم ہو گیا؟ آپ کے احمد رضا خان بریلی کے سسر تو انگریز سرکار کی حکومت میں تھے، آپ کے حامد سید کاظمی وزیر مذہبی امور تھے کہ نہیں؟ آپ کبھی بھی ایک پیر وزیر مذہبی امور بنا، مجھے اس بدبخت کا نام نہیں آتا۔ آپ کے عبدالستار نیازی لوگ کیا حکومتوں میں نہیں تھے؟ اور آپ کے کیا شاہ احمد نورانی انہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اتحادی نہیں تھے؟ کہاں گئی وہ بھی تو نہیں کے اتحادی تھے؟ تو شرم کرو شرم، آپ کے خادم رضوی کی جو شلوار اتاری ہے اشرف آصف جلالی نے، اس کے بعد تو کچھ بولتے بھی آپ کو حیا آنی چاہیے۔ وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ تم نے ختم نبوت والوں کے منکرین سے معاہدہ کر کے آگے، تم شہداء کا خون بیچ کر آگے۔ اشرف آصف جلالی تو یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے خادم رضوی وہ کیا کہتے جو ہے عہدوں کا بھوکا، عہدوں کا رسیہ ہے، یہ آپ کے گھر والے کہہ رہے، تو کچھ شرم کرو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بکواس کرنے پر۔ اگر عوام کی بات ہے، عوام کہتے ہیں احمد رضا خان بدعتی تھا، لعنتی تھا، ملعون تھا، مجنون تھا، شرابی تھا، بدعتی تھا، مان لو گے؟ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب پر بکواس کرنے سے پہلے خادم رضوی کو شلوار پہنائیں، وہ شلوار جو اشرف آصف جلالی نے اتاری ہے، وہ آپ تھوڑا سا سرچ کریں، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا، نہیں ملا تو میری کتاب ہے مولانا خادم حسین رضوی کی حقیقت، چھوٹا سا کتاب ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ تو ویسے بھی مصروف آدمی ہے نا، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، چھوٹا سا رسالہ ہے، تھوڑا سا 5-10 منٹ کا وقت نکالے، اس کو پڑھے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ خبردار علی نواز صاحب، ابھی آپ کے اس میدان میں دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے۔ آپ کے میں نے ایک اور مفتی صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، ختم نبوت کا کام کرتے، انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ویڈیو بنائی، میں نے مضمون لکھ ان کو بھیجا، میں نے کہا آپ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں، اسی پر رہیں، ورنہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ آپ کو پھر مرزائیوں کے سامنے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لالے پڑ جائے گا، ہم ان کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے خواہ مخواہ میں اپنے ایک ہوا اپنے کمائی کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کاپی رائٹ لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ ہماری ویڈیو میں کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، مولا گومن صاحب کے ساتھ میں ہوں، ان کی ویڈیو پر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، آپ نے کمائی کا دھندہ شروع کیا ہوا ہے، اس کو کمائے، اس پر توجہ دیں، ہمارے گلے مت پڑے، ورنہ وہ پنجابی کا ایک سرائکی کا ایک ہے کہ نہ چھیڑ ملنگانو، پنجابی کتے پہ جاویں گے ٹنگانو، تو نہ چھیڑ ملنگانو ورنہ احمد رضا خان ٹانگوں کو پڑ جائے گا۔ باقی جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب خلاف بکواس کی، مختصر جواب میرا، لوم الخفاش لا یضر الشمس وأواء القلب لا یظلم البدر، تیرے جیسے علی نواز جیسے چمکادروں کے شور شرابے سے اور احمد رضا خان جیسے کتوں کے بھونکنے سے، کتے پہ ناراض نہیں ہونا، احمد رضا خان بریلی نے ہدایہ کے بخشش صفحہ نمبر 1444 پر خود اپنے آپ کو کتا کہا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی کتا کہا ہے، انوار رضا اور المیزان امام احمد رضا نمبر میں، تو ان جیسے بریلی کتوں کے بھونکنے سے سورج بے نور نہیں ہوتا، اور چمکادروں کے ملامت کرنے سے وہ
چاند بے نور، سورج جو ہے وہ سورج بے نور نہیں ہو جاتا، وہ سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور کتوں کا بھونکنے سے چاند بے نور نہیں ہو جاتا۔ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا۔ بہرحال مختصر گفتگو یہ کہ ساری بات ختم، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میں فیصلے کی طرف آنا چاہتا ہوں، بات ختم۔ حضور علیہ السلام خواب میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، میں ماننے کو تیار ہوں، نہیں آ سکتے۔ جو خواب بیان کیا میں اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی جو مناسب حکم ہوگا میں لگانے کو تیار ہوں۔ پہلے جو میں نے آپ کے گھر کے حوالے دیے، جنہوں نے جاگتے میں حضور کو دیکھا اور جاگتے میں اپنے مولویوں کے چہروں کو حضور کے چہروں سے ملایا، آپ ان کو کفر کے گھاٹ اتارے، آپ ان کو گستاخی کے فتوے دے، اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی، ورنہ وہی منافقت کہ دوسروں کے لیے فتوے کچھ اور، اپنے لیے فتوے کچھ اور۔ آپ کی ویڈیو مجھے ابھی مغرب کی نماز کے بعد ملی، اور الحمدللہ یہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروا لیا ہے۔ اس وقت جو ہے 8 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل تک یا آج رات تک آپ کا جواب آ جائے گا۔ آپ سے آخری گزارش ہے کہ اگر میری آڈیو آپ پیش کرنا چاہیں، میری کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، کھلے دل کے ساتھ آپ پیش کریں، لیکن پوری آڈیو پیش کریں، خاص کر جو حوالے میں نے آپ کے گھر کے دیے، اور خاص کر شیخ عبدالغنی نابلوسی کا جو صفحہ نمبر 497 دیے، جس میں کسی اور نے اگر اپنے آپ کو حضور کی صورت میں دیکھ لیا تو اس کی تعبیر کیا ہے، اس کو ضرور شامل کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔